میرے معزز سامعین کرام، بعض مرتبہ بعض مسائل، بعض سوالات، اعتراضات جب سامنے آتے ہیں، اس پہ سوچ کر انسان سوچ در سوچ میں پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان اور وہ دوسروں کا اعلی کار بن کر وہ دینی شعائر، اللہ رب العالمین کی خاص احکامات، اس کے مذاق اور اس کے تحقیر میں شامل ہونے پر فخر سے آگے ان چیزوں کو بڑھاتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے چیزیں لوگوں کی ناسمجھی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے سامنے آتی ہے، اور بعض لوگوں کا بے جا جذبات کی وجہ سے بھی ایسے چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جذبات کو اپنے صحیح جگہ پر استعمال کرنے کے بجائے ان جگہوں پر ان کو استعمال کر جاتے ہیں جو کہ دین کے خدمت کے بجائے وہ دین کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، دین کی تحقیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ذہن کے مطابق وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دین کی خدمت نہیں بلکہ دین کو بگاڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور قیامت کے قریب ایسے لوگ بڑھ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ اس چیز کا حل کیا ہے اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ حل تو یہی ہے کہ جتنا آپ قرآن اور حدیث سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ سے اور دوسروں سے جہالت اور ناسمجھی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی آپ اس فتنے سے محفوظ ہوں گے۔ جتنا آپ اس طریقے سے دور ہوں گے، اتنا آپ اس فتنے کے شکار ہوں گے۔ کوشش کریں سمجھنے کی، سمجھانے کی، پھر آپ اس فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ورنہ اس دور میں ہر دوسرا تیسرا بندہ ضرور اس فتنے کا شکار ہے۔ میں نے جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں کافروں کو ٹارگٹ کیا۔ کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے، دین سے ان کو جلن ہوتی ہے، دین کی نشر و اشاعت، مسلمانوں کا بڑھ جانا، ایک مسلمان صحیح مسلمان بننا، معاشرے میں مساجد، مدارس، دینی رجحانات، اس کا بڑھ جانا، یہ ان لوگوں کو برداشت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کر کے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے منہوں کے الفاظ کے ذریعے سے، اشارات کے ذریعے سے، مختلف ایسے چاٹ اور مختلف طریقہ کار اپناتے ہوئے ان چیزوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کبھی بھی ان کو یہ چیزیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو مکمل طور پر پھر بھی غالب کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کا نام لیا، ٹارگٹ ان کو کیا، یہود اور نصارہ مراد ہے، لیکن اس طریقے میں جو بھی شامل ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت جن کے بارے میں اتری ہے وہ طریقہ جو بھی کر رہا ہے وہ انسان اس میں داخل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے مختلف لوگوں کا ذکر کیا ہے، لیکن خصوصی طور پر یہودیوں کا ذکر اس طور پر زیادہ کیا، اور ان کے حسد کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ یہ لوگ، تم جب بھی اچھے بنتے ہو، تم جب بھی اچھے مسلمان بنتے ہو، کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے، اسلام کا تھوڑا سا قوت اور طاقت میں ان کے سامنے آنا، یہ ان لوگوں کو مزید ان کے حسد میں بڑھانے کے مترادف ہے۔ یہ لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، اسی وجہ سے پھر پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور یہ پروپیگنڈے کب زیادہ زور پکڑتے ہیں؟ 2-3 موسموں میں۔ ایک تو جب حج کا موسم آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی چودھری صاحب حج کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہاں ان کے ارد گرد کافی غریب رہتے ہیں، وہ حج کے بجائے وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر جاتے ہیں۔ غریب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور حاجی صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کو حج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی دیکھو، یہ
غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے۔ حقیقت میں یہ ہمدردی نہیں ہے، بلکہ ایک نیکی کو دوسری نیکی کے ذریعے سے اس کی تحقیر کرنا ہے، اس کو بدنام کرنا ہے، اس کی تذلیل کرنی ہے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، ایک بندے پہ حج فرض ہے، وہ حج کرے گا۔ قربانی کا موسم آتا ہے، کہتے ہیں جی قربانی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اگر قربانی کے بجائے اکٹھے ہو کر یہ پیسے کسی فلاحی کام میں لگائے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ابھی فلاحی کام کا شوقین نہیں ہے، اصل دشمنی اس کی قربانی سے ہے۔ یہ غریب کے خیرخواہ نہیں ہے، بیوہ کے خیرخواہ نہیں ہے، یتیم کے کوئی خیرخواہ نہیں ہے، اصل دشمنی اس کی حج سے ہے، عمرے سے ہے، اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنے سے ہے، قربانی سے ہے، اس سے ان کی دشمنی ہے۔ اس بہانے پر اپنے محبت غریبوں سے الفت کا اظہار کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں جو ملحد ہے، جو سیکولر طبقہ ہے، ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ مسجد کی تعمیر دیکھ کر جی یہ لوگ مساجد بنا رہے ہیں، وہ کیا ضرورت ہے؟ مسجد اتنی بڑی مسجد بنانے کے بجائے کسی غریب کی خدمت کر لیتے۔ یہ غریب کے خیرخواہ نہیں ہے بلکہ مسجد کے دشمن ہیں۔ یہ نہ سمجھتے ہوئے اس طرح دشمنی کے الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہم ملحد نہیں ہیں، سیکولر نہیں ہے، لیکن ہم ان کے اعلی کار بن کر ہمارے منہ سے بھی ایسے الفاظ نکلتے ہیں۔ وہ قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پیسے لے کر کسی غریب کو دے دیں۔ قربانی اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے نبی کو قربانی کرنے کا حکم ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھے، قربانی بھی کرے۔ قربانی کا حکم اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے نبی نے مدینہ جب تشریف لائے، حسن درجے کی روایت ہے، تو نبی علیہ السلام نے 10 سال مسلسل مدینہ میں قربانی کرتے رہے، آپ نے قربانی نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی اس طرح عام حکم ہوتا، کیا نبی علیہ السلام کو غریبوں کی یاد نہیں تھی؟ آپ علیہ السلام کو یتیم یاد نہیں تھے؟ آپ محمد علیہ السلام سے بڑھ کر غریبوں کے خیرخواہ بن گئے؟ محمد علیہ السلام سے زیادہ آپ بیوہ اور یتیموں کے خیرخواہ بن گئے، ہمدرد بن گئے۔ محمد علیہ السلام غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، بیوہ اور یتیموں کا خیال بھی رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام ہر سال قربانی بھی کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو قربانی کے لیے بہانے نہ بنائیں کہ چلو جی اس سال غریبوں میں تقسیم کریں گے، دوسرے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ اگر آپ سونے کے پہاڑوں کو بھی قربانی والے دن غریبوں میں تقسیم کرے، آپ کو قربانی والا ثواب نہیں مل سکتا جو کہ ایک بندہ ایک حصہ ڈال کر اللہ سے وہ ثواب حاصل کر رہا ہے۔ پورا پہاڑ آپ سونے کا خرچ کرے قربانی والے دن، لیکن دوسری طرف ایک بندے نے ایک بکرا دھمبا ذبح کیا، اللہ کے نام پہ قربانی دی، آپ کا ثواب اس کے ثواب جیسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ محمد علیہ السلام نے فرمایا قربانی والے دن سب سے محبوب ترین اور پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں قربانی کرنا ہے، اللہ کے نام پہ جانور کا خون بہانا ہے۔ لیکن معاشرے میں بعض ایسے لادین لوگوں کی طرف سے ایسے افواہیں پھیلانا، او جی غریب کے منہ میں ایک نوالا ڈالنا 1000 مساجد تعمیر کرنے سے افضل ہے، یہ باتیں آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، اور یہ سوشل میڈیا پہ ایسے میسیجز بنا کے سینڈ کرتے ہیں۔ اور قربانی کرنے کے بجائے قربانی کے پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کرنا یہ افضل ہے قربانی کے جانور ذبح کرنے سے۔ کس نے کہا؟ یہ کسی چیز کو افضل اور بہتر بنانے کے لیے اور بہتر اور افضل بتانے کے لیے کیا آپ کی منہ پہ ہم عمل کریں، یا جس چیز کو محمد رسول اللہ افضل کہیں ہم اسی کی بات کو مانیں گے؟ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ قربانی والے دن قربانی کا جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرنا یہ اپنے رب کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، اپنے جان کی طرف سے فدیہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو زندہ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر لو،
اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ رب العالمین نے قربانی بھیجی، اس نے اس کو ذبح کیا اور اسی طریقے کو قیامت تک جاری رکھا۔ تو گویا کہ یہ کیا چیز ہو گئی؟ اپنے بدن، اپنے ذات، اپنے بچوں کی طرف سے ایک فدیہ ہے، اپنے جان کے بدلے میں آپ ایک حصہ قربانی کا یا کسی بھیڑ بکری کو ذبح کر کے اس کو فدیہ ادا کر رہے ہیں، اپنے جان کا فدیہ آپ ادا کر رہے ہیں۔ اپنے رب سے محبت کا اظہار ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی محبت سے قربانی پیش کی اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اس میں یہ سبق ہے کہ ہم ہر قسم کی محبتوں سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ ہر قسم کی محبت وہ ہم قربان کر دیتے ہیں اپنے رب کی محبت کے لیے۔ اس میں یہ اسباق ہے، یہ حکمتیں ہیں، اس میں فوائد ہے۔ یہ تو مختلف شوشے چھوڑتے ہیں، بعض لوگ اس طریقے سے اس پہ اعتراض کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جی ظلم ہو رہا ہے۔ کس چیز کا ظلم ہے جی جانوروں پہ ظلم ہے، اتنے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ڈنمارک میں ہر سال ایک عید منائی جاتی ہے، اس میں ڈولفن مچھلی جو ہے نا اس کا شکار بھی کرتے ہیں اور بغیر کھانے کے لیے، کھاتے بھی نہیں ہیں، اسی طرح مار مار کے یہاں تک کہ سمندر اور دریا کے کنارے خون سے سرخ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں مارتے ہو جی؟ یہ ہمارا کھیل ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اتنے بڑے بڑے مچھلیوں کو آپ بغیر کسی ضرورت کے مار مار کے پانی کو آپ نے خون سے رنگین کر دیا، اپنا کھیل تماشے کے لیے، تہوار کا نام دے کر، کھیل کا نام دے کر۔ اور جب ایک مسلمان اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، اس پر آپ کو اعتراض ہے؟ یہودی ان کا ایک خاص طبقہ ہے، ہر سال وہ ہزاروں مرغیاں پتھروں سے مار مار کر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ مجھے کیوں یہ کام کرتے ہو؟ بس ہمارا ایک کھیل ہے، ہمارا ایک طریقہ کار ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہزاروں مرغیاں پتھروں سے مار مار کر قتل کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ یہودی کر رہے ہیں، یہودیوں کا تہوار ہے، یہودیوں کا ایک میل ہے، ایک کھیل تماشا ہے۔ آپ پر کیوں اعتراض ہے؟ عید الاضحیٰ کے دن پر آپ کی قربانی اور آپ کے جانور ذبح کرنے پر کیوں اعتراض ہے؟ کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ آپ کیوں یہ کام، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم نے تو کسی جانور سے پتھر مار مار کر روح نہیں نکالا، بلکہ ہمارے نبی نے سختی سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کسی جانور کو باندھ کر اس کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کرنا حرام ہے۔ اس سے اگر آپ اس جانور کو مار بھی دیں، روح ختم ہو جائے، اس جانور کو حلال نہیں سمجھا جائے گا۔ ہمارے نبی نے سختی سے منع کیا، کسی جانور پر بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے۔ کیا ہمارے نبی نے نہیں فرمایا کہ قربانی والے دن چھری ان کے سامنے تیز نہیں کرے؟ چھری بھی آپ نے کسی اور جگہ پہ تیز کر کے رکھنا ہے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہ کرے، ایک ہی بار تینوں رگوں کو کاٹ لے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ خون اس سے بہے اور ان کو کم سے کم تکلیف ملے، تاکہ تیز چھری کے ساتھ ایک ہی مرتبہ اس کے تینوں رگ کٹ جائیں۔ وہ تو رحمت کے نبی ہے، وہ تو رحم پھیلانے والے نبی تھے، رحم کا درس دینے والے نبی تھے۔ انہوں نے تو مسلمانوں کو رحم والا طریقہ سکھایا، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا طریقہ سکھایا، اور آپ لوگ پتھروں سے مار مار کر ظلم کر کے اس کو کوئی ظلم نہیں سمجھتے۔ ایک انداز ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں قربانی کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے ایسے باتیں پھیلاتے ہیں، وہ جی اتنے جانوروں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، اللہ نے پیدا ہی انسانوں کے لیے کیا ہے۔ بھیڑ بکری بھینس وغیرہ یہ چیزیں انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، انسانوں کے کھانے کے لیے اللہ نے ان کو حلال کیا ہے، حلال قرار دیا ہے۔ تو اگر آپ ایک انسان اس کو ذبح کر کے کھا لیتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ ان کا گوشت، ان کا خون، یہ کچھ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العالمین کو ایک انسان کی تقوی، ان کا اخلاص،
یہ اللہ کو پہنچ جاتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ایک اور انداز سے اس پہ ذرا غور کر لیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جی غریبوں میں پیسے بانٹے، قربانی کے بجائے بیوہ اور یتیموں کا خیال رکھے، یہ قربانی ہی معیشت کو مضبوط کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ غریبوں اور یتیموں اور بیووں کے لیے سب سے اہم عبادت ہے یہ۔ جو بندہ قربانی کرتے ہیں ان کا سارا گوشت اپنے گھر میں رکھتا ہے یا غریبوں میں بھی بانٹتا ہے، بیوہ اور یتیموں کے گھر میں بھی بیچتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو 10 قربانیاں کرتے ہیں، ایک قربانی اپنے گھر میں رکھتے ہیں، باقی سب غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں تو ساری خیرخواہی غریبوں کا ہے، ساری ہمدردی ہی بیوہ اور یتیموں کا ہے۔ جانور کو لوڈ کون کرتا ہے؟ منڈیوں کی طرف جانوروں کو کون لاتا ہے؟ کسی علاقے کے بڑا، کسی علاقے کے MNA چودھری، کوئی بڑے آدمی، ان کو آپ نے دیکھا ہے کہ جانور خرید کے وہ لا رہے ہیں کہ جی کون کتنے پہ خریدے گا؟ یہ سارا تجارت ہی غریبوں کا ہے۔ منڈی میں لاتے ہیں، ان کے لیے چارے کا بندوبست غریب اور فقراء ہی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد ان کا پورا حصہ ملتا ہے۔ گھر پہ لاتے ہوئے لوڈ کرنا بھی غریب فقراء وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے غریب کے جیب میں پیسے آتے ہیں، ان کی کمائی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد کھالے جو ہے وہ پھر غریبوں کے پاس چلی جاتی ہے، گوشت میں الگ ان کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ معیشت کے طور پر ایک بنیادی چیز ہے، لیکن اس کو ادھر ادھر کی چند باتوں کے ذریعے سے بدنام کر کے غریبوں کی ہمدردی سامنے لانے کے لیے قربانی کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قربانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم عبادت ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا قربانی والے دن قربانی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی قربانی والے دن سب سے افضل عمل اللہ کے نام پہ کسی جانور کو خاص شروط کے ساتھ اس کو ذبح کرنا ہے، یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ کرے۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اس قربانی کو ادا کریں، اس کو بوجھ مت سمجھیے، وہ جی پھر جو ہے 18,000 20,000 پیسے دیں گے، اتنے روپیہ پھر خرچ کریں گے، اس کو بوجھ مت سمجھیے، بلکہ یہ محبت کے ساتھ کرے اور اللہ سے محبت کے اظہار کے طور پر کرے۔ آپ جب اپنے والدین سے محبت کے اظہار کے طور پر ان پہ خرچ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کسی نے یہ اعتراض کیا، مجھے میں کرتا ہوں، میرے والدین ہیں، میرے اوپر ان کا حق ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھیں، میں اس پہ خرچ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوشی غمی میں شریک ہوتے ہوئے مختلف انداز سے آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان پر بھی خرچ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ جی اللہ کا حکم ہے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھیں، صلہ رحمی قائم رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ کیا آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جس نے آپ کو ان چیزوں کا حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کے بنیاد پر ان پر خرچ بھی کرو، ان کی رشتہ داری کا لحاظ رکھو؟ والدین کا حق کس نے آپ کو سکھایا؟ اللہ نے نہیں سکھایا آپ کو نبی کے ذریعے سے کہ والدین کا خیال رکھیں، ان پر خرچ بھی کریں، ان کے ساتھ تعلق؟ وہ آپ کے تعلق والے ہیں، آپ کے خواص میں سے ہیں۔ تو جس ذات نے آپ کو ان سارے چیزوں کو سمجھایا ہے، اس ذات کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اپنے حق کے لیے ہمیں کہتے ہیں میرے نام پہ قربانی بھی کریں، نذر و نیاز بھی میرے نام پہ کریں، یہ میرا بھی ایک حق ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ صرف ابھی یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ لوگوں کے لیے ہم نے یہ طریقہ بنایا، آپ سے پہلے بھی مختلف اقوام میں یہ طریقہ رائج تھا۔ ہر قوم کسی نہ کسی طور پر طریقے پر قربانی دیا کرتے تھے، نذر و نیاز دیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے خاص طریقہ اپنایا، خاص دن مقرر کیا اللہ کے نام پہ۔ تو یہ ہر قوم میں یہ چیز، یہاں تک کہ آپ لوگ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں، لوگوں کے ہاں ایسے قومیں بھی گزری ہیں جو نذر و نیاز کے طور پر اپنے بچیوں کی بھی قربانیاں دیا کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے، اپنے بیٹیوں کے بھی نذرانہ پیش کیے ہیں اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے۔
اور ہم اپنے حقیقی رب کے لیے جانوروں کی قربانی جب پیش کرتے ہیں اس پر اعتراض ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اپنے رب سے محبت کے طور پر اور اپنے محبت کے ساتھ اپنے رب کے نام پہ یہ قربانیاں اللہ کے حکم مانتے ہوئے کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں بھی قربانی کی ہے، یہ سبق دیتے ہوئے کہ انسانوں، مسلمانوں، قربانی کی اتنی اہمیت ہے کہ سفر میں بھی میں قربانی کرتا ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سفر میں تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی۔ گائے میں ہم 7 آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں ہم 10 آدمی شریک ہوئے۔ معلوم ہوا کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ کے علاوہ گائے بیل میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، اس سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ 3 بندے مل کر پورے گائے میں حصہ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ ضرور آپ 7 حصے بنائیں گے، یہ طریقہ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث میں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ضرور اس کے 7 حصے بنائیں گے، کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے۔ آپ 2 بندے 1 بیل لے لیں، 1 گائے لے لیں، 5 بندے 1 گائے یا 1 بیل میں ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جتنے حصے ہیں اسی حساب سے اس کا تقسیم کر لیں۔ ایک بندے نے 2 حصوں کے پیسے ڈالے ہیں، ظاہری بات ہے ان کو ڈبل ملے گا۔ یہ تکلفات اسلام میں نہیں ہے کہ ایک چیز کا بغیر کسی ضرورت کے آپ 7 حصے بنائیں۔ کیوں 7 حصے بنائیں؟ ویسے ہی 5 بندوں نے دیے تو ہم 5 حصے کیوں نہ بنائیں کہ ہم 7 بنائیں؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام نے سفر میں کیا، امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ اگر مسافر بھی ہیں پھر بھی آپ قربانی کریں گے۔ اندازہ لگائیں مسافر کے لیے کتنی آسانیاں ہیں۔ 4 رکعت والی نماز دو کر کے پڑھیں گے۔ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، آپ کے لیے 2 ہے کیونکہ آپ مسافر ہیں۔ 4 رکعت عصر کی فرض رکعت ہے تو آپ 2 کر کے پڑھیں گے کیونکہ آپ مسافر ہیں۔ لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے، نبی علیہ السلام نے قربانی کی ہے، اگر آپ کی استطاعت ہے، بے شک آپ مسافر کیوں نہ ہو پھر بھی آپ قربانی کریں گے۔ بلکہ ایک وعید والی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کی استطاعت ہو، جس کے اوپر اللہ کی طرف سے فراخی ہو، اس کی وسعت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بندہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی خیر خواہی اور مسلمانوں کی اس دعا اور خیر اور برکت والے مجلس میں شامل ہو جائے، عیدگاہ میں شامل ہو جائے، عید کی نماز میں شامل ہو جائے۔ اندازہ لگائے کتنی بڑی وعید ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ عیدگاہ میں حاضر ہو جائے، نماز میں شامل ہو جائے۔ اگر کوئی خاص ایام ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بھی وہ وہاں حاضر ہو جائے، مسلمانوں کی دعا میں شرکت کرے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اس دعا کی اور عید والی نماز کی۔ لیکن اس بندے کے بارے میں کیا فرمایا جس کی استطاعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا؟ نبی نے فرمایا یہ بندہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، یہ اس دعا کا لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اس دعا میں شامل ہو جائے۔ استطاعت کے باوجود یہ قربانی نہیں کرتا، لہذا اپنی استطاعت کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں فرض اور واجب ان چیزوں کی طرف مت جائیے، اپنے آپ کو خود دیکھیں، کیا آپ کی استطاعت ہے؟ استطاعت اور وسعت اور فراخی آپ کے پاس اتنی ہے، گنجائش ہے قربانی کرنے کا؟ استطاعت کا مطلب گنجائش کر لیں۔ آپ کے پاس قربانی کی گنجائش موجود ہے تو آپ قربانی کر لیں۔ ان لوگوں کو اس طریقے سے جواب دیں کہ جو آپ کو یہ سبق سکھانے پر اترا ہے کہ کہتے ہیں جی غریبوں میں بانٹے، یہ کرے تو وہ کرے، ان کو آپ اس طریقے سے جواب دیں کہ میں اپنے اخراجات کو کم کر کے پورے 1 مہینے 2 مہینے اپنے اخراجات کو کم کر لوں گا اور ان کمائی کے ذریعے سے ان بچے ہوئے رقم سے قربانی میں خرچ کر کے قربانی کروں گا، کوئی اشکال نہیں۔ آپ معاشرے میں یہ باتیں کیوں نہیں کرتے کہ معاشرے کے لوگوں جو اپنے گھر میں ہفتے میں 2 مرتبہ گوشت لاتے ہیں، 2 کے بجائے قربانی والے ایام آنے والے ہیں، پورے 2-3 مہینے ہر ہفتہ 2 مرتبہ گوشت لانے کے بجائے 1 مرتبہ گوشت لائے اور 1 مرتبہ
گوشت لانے کے پیسے کسی صندوق میں ڈالے، اس کو جمع کر لے، بچت کرے نا، اور اس کو پھر غریبوں میں بانٹے۔ پورا مہینہ ہو گیا، ہر ہفتے 700 روپے 800 روپے یہ بچت ہو گیا، مہینے کے بعد وہ 700 800 پھر کسی غریب کو دے دے۔ سگریٹ پینے والے کو بتائیں نا کہ ہر روز اگر آپ پورا ڈبہ سگریٹ پیتے ہیں، ان پیسوں کو جلانے کے بجائے اسراف بھی کر رہے ہو، نعمت کو بھی جلا رہے ہو، نعمت کی ناشکری بھی کر رہے ہو، سگریٹ پینے کے بجائے یہ پیسہ جمع کرے کسی غریب کو دے نا۔ ایک سگریٹ کا ڈبہ کتنے کا ہے اور پھر آپ پیتے کتنے ہیں، اس کا حساب لگائے کہ آپ کتنے پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی کسی غریب کا خیال رکھے۔ سگریٹ پینے والے کے لیے آپ کو یہ سبق یاد نہیں رہتا، قربانی کرنے والے کے لیے آپ کو یہ سبق یاد آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہے۔ ہم معاشرے میں مثبت بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے بعض لوگوں کی وجہ سے یا بعض ملحد طبقے کی وجہ سے کہ ہم ہمیشہ منفی ذہن بنا کر باتیں کرتے ہیں۔ ہم مثبت باتیں کر سکتے ہیں، ہم مثبت انداز اپنا سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ لہٰذا اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنے اخراجات کو محدود کر دیں، ان اخراجات کے ذریعے سے غریبوں کا خیال رکھیں۔ غریبوں کا خیال رکھنا یہ صرف قربانی والے دن نہیں ہے، یہ پورے سال ہمارے ذمہ ہے۔ کسی غریب اور بیوہ کا خیال رکھنا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور معاشرے میں ایسے لوگوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں کہ آپ ایک نیکی کی ترغیب اور دوسری نیکی کی تذلیل مت کریں۔ یہ تو اس طرح بات ہے کہ جس طرح آپ کو کوئی کہے وہ والد کے بجائے ماں کی خدمت کرے، اس کو چھوڑے، آپ کیا کہیں گے ان کو؟ دونوں کا میرے اوپر حق ہے، یہ بات آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ میں ایک کو نظر انداز کروں دوسری کی خدمت کروں؟ آپ کو کوئی کہے وہ جو اس بیوہ کی خدمت کرنے کے بجائے آپ فلان غریب اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے کتابیں دے دیں، یہ انسان اصل میں ایک نیکی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی تذلیل اور تحقیر کر رہے ہیں، اور دوسری نیکی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ایسا مت کریں۔ ہر نیکی کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور ہر نیکی کو اس کی جگہ پر رکھنا ہی اسلام اور ایمان ہے۔ جو نیکی جس وقت آئے اس کو اسی وقت کرنا چاہیے، اور وہی اصل ایمان ہے۔ اور ایک نیکی کے ذریعے سے دوسری نیکی کو برباد کرنا یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہاں باجماعت نماز ہو رہی ہو، اقامت ہو کے نماز کھڑی ہو گئی ہے، اور پیچھے ایک بندہ بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے کہ جی مولانا صاحب جانے اور یہ لوگ جانے، میں تو تلاوت کر رہا ہوں۔ ایک ایک نیکی، ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں۔ نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا تلاوت میں زیادہ ثواب ہے؟ جتنی دیر آپ لوگ نماز میں لگائیں گے، 10 منٹ میں شاید 10 صفحے پڑھ لوں، تو ایک ایک حرف پر مجھے 10 نیکیاں ملے، میں نے کروڑوں نیکیاں کمائی۔ لہٰذا آپ لوگ اپنی نماز پڑھیں، میں باہر تلاوت کروں گا۔ آپ لوگ کیا کہیں گے ایسے بندے کو کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ یہ غلط کر رہا ہے، اور اس تلاوت پر یہ ثواب کے بجائے گناہگار ہے، یہ مجرم ہے اللہ کے۔ فرض نماز کے لیے اقامت ہونے کے بعد کوئی فرض نماز نبی نے فرمایا نہیں ہوتی۔ فرض نماز کے لیے جب اقامت ہو جائے تو ہمارے نبی نے فرمایا یہی نماز آپ کے لیے ٹھیک ہے، اسی میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، اس نماز کے علاوہ آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ نہ کوئی سنت پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی اور فرض آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ اسی نماز میں شامل ہوں گے جس نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہے۔ تو ایک بندہ اگر تلاوت کر رہا ہے، اس تلاوت پر ان کو ثواب مل جائے گا، وہ اس تلاوت پر بھی وہ مجرم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ لہٰذا ہر نیکی کا مقام کو پہچانے اور ہر نیکی کے جگہ کو پہچانے، اسی طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے، تو آپ کا ثواب بھی ضائع نہیں ہوگا، اور شیطانی وسوسے سے بھی محفوظ ہوں گے، اور ملحد اور سیکولر لوگوں کے فتنوں سے بھی محفوظ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی فتنوں سے محفوظ رکھے، قرآن اور حدیث سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔